अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम आगही के साथ जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करके 14 साल बाद एक रेफरेंस का फैसला आ गया। फैसला ना कहिए बल्कि उसके ऊपर रिमार्क्स आ गए, ओपिनियन आ गया सुप्रीम कोर्ट का और काजी फायज ईसा का, जो रेफरेंस 2010 में जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले के हवाले से दायर किया गया था उस वक्त के सदर पाकिस्तान की तरफ से। भुट्टो साहब को फांसी हुए तो 45 साल गुजर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ओपिनियन दिया है उसमें ये कहा है कि इस केस के अंदर जो है ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, ट्रायल दुरुस्त नहीं था, सफाई का मौका नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि ये भी एक अश्क शोई है, ये फैसला नहीं है बल्कि रिमार्क्स हैं या ओपिनियन है। सुप्रीम कोर्ट को, बिलखसूस काजी फायज ईसा साहब को, इस कदर अखलाकी जरूरत नहीं हुई कि वो ये कहते कि जनाब सिर्फ ट्रायल ही दुरुस्त नहीं था, बल्कि ये जुडिशल मर्डर था, बल्कि ये एक फ्रीविलेस केस था, केस ही झूठा था, और फिर केस जिस तरह से चलाया गया वो गलत है, फिर जो फैसला दिया गया वो भी गलत है, और वो एक जुडिशल मर्डर था। और इसके ऊपर अदालत उज़्मा और अदलिया की तरफ से मैं और अदालत उज़्मा कौम से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे अदारे ने आइन की खिलाफ वर्जी की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अदारे ने आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी। तो जनाब आपको ये अखलाकी जुर्रत तो नहीं हुई, लेकिन आपने रिमार्क्स पास कर दिए। आपको ये मालूम है ना कि उस वक्त फैसला देने वाले जजेस में जो एक जज ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में कहा, एक किताब भी लिखी और उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने ये फैसला जो है खौफ और दबाव की बुनियाद पर किया। और उस वक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक खुद उनके पास आए, उनको इन्फ्लुएंस किया और उनको ऐसा करने के लिए कहा, और उनके साथ नामालूम लोगों ने भी अप्रोच किया। तो काजी साहब, एक शख्स को जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान का दुनिया में नाम सरबुलंद किया, वो शख्स जो है फांसी पर चढ़ गया। आपकी अदालत ने चढ़ाया, अगरचे उसके पीछे और महरिकात थे, लेकिन इस्तेमाल आपकी अदालत हुई, आपके जजेस हुए, चाहे वो इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर हुए, चाहे वो किसी दबाव की बुनियाद पर हुए या किसी लालच की बुनियाद पर हुए, लेकिन वो हुए और उन्होंने एक गलत फैसला दिया जिसकी सजा कौम आज तक भुगत रही है। और आप कहते हैं कि वो फैसला जो है वहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ। काजी साहब, ऐसा नहीं है। असल में उस वक्त भी मुनाफकत थी और आज भी मुनाफकत है। देखें ना, आप कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपने एक जमात से उसका निशान ले लिया, आपको पता है कि 80% लोग उस जमात को चाहते हैं, आपने उसका निशान ले लिया, और वो इंसाफ था क्या? फिर आपके सामने इस वक्त एक लीडर को, जिस तरह भुट्टो साहब के ऊपर गलत मुकदमा बनाया गया था, उनको गलत सजा दी गई, इसी तरह एक लीडर के ऊपर सैकड़ों मुकदमे बनाए गए, झूठे मुकदमे, उनके ऊपर सजाएं दबाव के तहत दी गई, लेकिन आपकी अदालत ने कोई सो नोटिस नहीं लिया। आपकी अदालत के सामने वक्त पर इंतखाबात नहीं कराए गए, इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया, आपने कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया। क्या इसलिए कि आपकी अनाद थी पीटीआई के साथ कि आपके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था, या आपको कोई लालच दी गई, या आपको के ऊपर किसी जर्नैल ने दबाव डाला, आपको तंग किया, या आपने अपने पुराने मुअक्किल को खुश करने के लिए ये फैसला किया? आप किसी की खुशनुदी चाहते थे? क्या ये इंसाफ था? इसको कौन मानेगा कि इंसाफ था? ये भी तारीख का एक स्याह दिन है और स्याह फैसला है आपका, जो याद रखा जाएगा। तो जनाब, अगर आप फैसले करते हैं तो अपनी अनाद को, अपने बुग़्ज़ को साथ साइड पर रखकर हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करें, तो फिर कौम मानेगी
کہ آپ فیصلے درست کر رہے ہیں. کیا آپ کے سامنے آپ ہی کے پیش رو تھے جسٹس سجاد علی شاہ, انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. سید فخر الدین جی ابراہیم نے کہا, وہ بھی آپ کے چیف جسٹس تھے, کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. جسٹس جاوید اقبال نے, جو علامہ اقبال کے صاحبزادے تھے, انہوں نے کہا جوڈیشل مرڈر تھا. اور ایون بھٹو صاحب نے تو خود یہ کہا جب وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا اٹ از اے مرڈر آف ٹرائل. تو اس کے بعد بھی آپ جو فیصلہ ہے وہ صحیح نہیں کر سکے. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جوڈیشل مرڈر ہوا, آپ نے وہ نہیں کہا اور محض اپنے ریمارکس پاس کر دی. اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی اس فیصلے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے اور آگے نظام درست ہوگا. بلاول صاحب, فیصلے میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ فیصلہ غلط تھا. خوشی تو تب ہوتی کہ وہ معافی مانگتے, وہ اسے جوڈیشل مرڈر قرار دیتے. جن لوگوں نے انفلوئنس کر کے یہ فیصلہ کروایا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے یا ان کے خلاف کم از کم ریمارکس ہی پاس کر دیتے. تو انہوں نے کہا جی پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام بھی آپ پر ہے بلاول صاحب کہ آپ نے پیروی صحیح نہیں کی ہے کیس کی. تو اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ نظام بہتر ہوگا. نظام کیسے بہتر ہوگا؟ اگر آپ نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کریں. آپ کہیں کہ جو لوگ آزاد جیتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں ان کو جو سیٹیں ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے, اور پیپلز پارٹی وہ سیٹیں نہیں لے گی. اگر آپ نے اصول کی سیاست کو پروان کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, تو ابتدا اپنی ذات سے کریں جناب. ایسے نہیں ہوگا کہ اپنے لیے تو جو بھی ہو وہ جائز ہے, دوسروں کے لیے غلط ہے. یہی تو ہے ایک ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ. اسی المیہ کا ہم جو ہے وہ شکار ہیں. یعنی حقیقت اور منافقت کے درمیان جو ہے وہ بالکل کوئی ایک ہی بن گیا ہے. کسی کو احساس ہی نہیں کہ یار جو بات میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ منافقت کے زمرے میں آتی ہے. کل میں نے کیا کہا تھا, آج میں کیا کہہ رہا ہوں, کل میں کیا کہوں گا, میرا اصول کیا ہے. جب آپ سچ بات کریں گے تو سچ کبھی بدلتا نہیں ہے, سچ زندہ رہتا ہے. پھر آپ کو بیان بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب آپ سچ بات کریں گے تو آپ ہمیشہ سچ بات کرتے رہیں گے, تو آپ کو بیان بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس وقت ملک نے آگے جانا ہے تو سارے سیاست دانوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. اب ہم تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی اپنی غلطیوں سے سیکھے, لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, کیونکہ وہ بہت سٹبن ہوتے ہیں, وہ بہت ایک سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں, ایک ہی لائن میں سوچتے ہیں. ان کی سوچ کے دوسرے خانے جو ہے وہ بند ہوتے ہیں, وہ کر دیے جاتے ہیں, وہ ایسے ہی پروسیس سے آگے آتے ہیں. تو آپ ان سے توقع نہ کریں. لیکن اگر آپ سیاستدان آج اکٹھے نہ ہوئے, تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس وقت آپ ہی کا ایک بھائی ہے, ایک سیاستدان جو جیل میں ہے, جو جھوٹے مقدموں میں اندر ہے, اور آپ اس پر خوش ہیں کہ آپ کو موقع مل گیا. آپ اپنے ایک موقع کی خاطر اصولوں کو قربان کر رہے ہیں. آپ نظم و ضبط جو ہوتا ہے اس کو قربان کر رہے ہیں, آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو صاحب, آپ کی رگوں میں ذوالفقار علی بھٹو کا خون دوڑتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون دوڑتا ہے. آپ لیڈ لیں آگے, آپ لیڈ لیں, مستقبل آپ کا ہے, قوم آپ کو لیڈر تسلیم کرے گی. لیکن اگر آپ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری سے باہر نکل کر اور زرداری صاحب کی کمپرومائز کی جو پالیسی ہے اس سے باہر نکل کر اگر آپ اصولوں کی سیاست نہیں کریں گے, آئین اور قانون کی سیاست نہیں کریں گے, اخلاقیات کا بول بالا جو ہے وہ اخلاقیات کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے, تو آپ کیسے لیڈر بنیں گے؟ قوم کیسے آپ کو لیڈر مانے گی؟ آج کا نوجوان تو باشعور ہو چکا ہے, وہ تو نہیں لیڈر مانے گا. وہ تو تبھی لیڈر مانے گا جب آپ اصولوں کے اوپر ڈٹ جائیں گے, اصولوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ڈٹے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو ڈٹی تھی, اور آج عمران خان ڈٹا ہوا ہے کہ جس نے کمپرومائز نہیں کیا, جیل میں بیٹھا ہے, جھوٹے مقدمے بھگتے, اس نے کمپرومائز نہیں کیا, جس کے ساتھ عوام نے اسی وجہ سے اس کا ساتھ دیا. 80% سے زیادہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کا ووٹ چوری کر لیا گیا. تو میری آپ سارے سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ آپ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, آپ اپنے اندر جو ہے وہ اتفاق پیدا کریں, ایک دوسرے کو سپیس دیں اور اصولوں کی سیاست کریں. جب آپ کریں گے تو پھر شاید تیسرے فریق کو موقع نہیں ملے گا, ورنہ تیسرا فریق آپ لوگوں کو استعمال کرتا رہے گا. کبھی ایک کو استعمال کرے گا, کبھی دوسرے کو استعمال کرے گا,
اور آپ استعمال ہوتے رہیں گے، پیسے بناتے رہیں گے، لیکن عوام کے اندر آپ عزت نہیں پا سکیں گے اور نہ تاریخ کے اندر آپ عزت پا سکیں گے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی کسی اور حوالے سے۔ خدا حافظ۔